کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم اس پہ انعام کرتے ہیں، اس کو صحت دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے وہ بھی اس کو دیتے ہیں، اب وہ اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتا ہے، اعراض کرتا ہے، عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی ہم سے دور ہو جاتا ہے، نہ آب جانبی۔ اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کان یئوسن، یعنی اب اس کی حالت یہ ہو جاتی کہ ہاں اب تو پتہ نہیں پھر میرے لیے کبھی بھلائی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر آدمی اپنی نیت، اپنے دین، اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور تیرا رب جانتے ہیں کہ کون صحیح راستے پہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم نہیں دیے گئے علم سے مگر تھوڑا سا حصہ۔ اب ان آیات کی شان نزول کے بارے میں کہ کفار مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہود کی جو ہیں ان کے بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے راہب ہیں، ان کے پاس علم ہے تورات کا، انجیل کا، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ آ کے یہودیوں کے بڑے بڑے جو راہب تھے، بڑے بڑے علماء تھے، احبار تھے، ان کو ملے اور ان سے کہا کہ بھئی اب ہمارے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو آپ لوگ چونکہ صاحب علم ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسا حل تجویز کریں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہود بھی چونکہ دشمن تھے، ورنہ ان کو تو پتہ تھا، وہ تو تورات و انجیل میں پڑھ چکے تھے حضور کی صفتیں، جانتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن چھپاتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 3 سوال بتلاتے ہیں، اگر تو اللہ کا نبی 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر نبی نہیں ہے، اور اگر وہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تب بھی نبی نہیں ہے، لیکن اگر وہ 2 سوالوں کا جواب دے اور 1 کا نہ دے تو پھر وہ سچا نبی ہے۔ بہرحال انہوں نے قریش مکہ کو ایک ایسے پیچیدہ سوالات سے آگاہ کر دیا تو اس طرح انہوں نے 3 سوال کیے حضور سے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور سچے نبی ہیں، چونکہ آپ کی صفتیں ہی ایسی تھی نا جی، حضور جب چلتے تھے نا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اوپر سے اتر رہے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے پاؤں مبارک جو ہے نا بڑی قوت سے زمین پہ رکھتے تھے، اور اگر کوئی بلاتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر لیں، نہیں، پورے پھر کے بعد سنتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ حضور پاک نے ابھی ابھی سرما پہنا ہے، کیونکہ آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ سرما آلود تھیں،
تو کہتا ہے کہ پھر مجھے ایک صحابی نے کہا نہیں حضور کی آنکھیں پیدائشی آپ جو ہے عقل ہیں، آپ پیدا ہوئے تو سرما پہلے سے اللہ نے لگا دیا تھا. اکحل العینین، اور آپ کی پپلیاں مبارک جو تھی نا وہ لمبی تھی. آپ کے بدن اور جوڑ کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں لیکن جلد بڑی نرم تھی. اور صحابہ کہتے ہیں لا بالطویل البائن، نہ تو آپ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے، درمیانے قد مبارک میں، لیکن مائل الی الطول، یعنی قد درمیانا لیکن طول کی طرف مائل تھا. ایک صحابی نے پوچھا ابی ہریرہ سے کہ آپ کا چہرہ مبارک، ہونے کا کیا پوچھتے ہو؟ کہ ان القمر تجری فی وجہہ، گویا کہ چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا تھا. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کالسیف کلالا، کہ آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، یعنی مقصد ہے کہ لمبوت طرح تھا. انہوں نے کہا لا لا لا، آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح گول تھا. اللہ، یعنی ہر علامت اللہ صحابہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایسے سچے عاشق تھے نا کہ انہوں نے ایک ایک علامت حضور کی محفوظ رکھی ہے، ایک ایک نشانی آپ کے بال مبارک میں، کہ کبھی حضور نے بال یہاں تک بھی رکھے ہیں، کبھی آپ نے یہاں تک بھی رکھے ہیں. اور حضور کا ہمیشہ مانگ جو ہے درمیان میں نکالتے تھے. اسی لیے انگریز جو ہے نا ہمارا مخالف ہے نا، وہ مانگ الٹی نکالتا ہے تاکہ حضور کی مانگ کی مخالفت ہو. ورنہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہاں بھی نکالو یہاں نکالو، مقصد حضور کی مخالفت کرنی ہے. حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہہ نہیں بائیں ہاتھ سے کھاؤ. حضور نے فرمایا ہاتھ سے کھاؤ، کہہ نہیں چھری کانٹے سے کھاؤ. حضور نے فرمایا زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، کہ نہیں جناب جو ہے میز کرسی لگا کے کھاؤ. یہ نیچے تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے لوگ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ایک ایک چیز میں اس نے مخالفت کی سنت محمد مصطفیٰ کی. اور ہمارا مسلمان کتنا بے حس ہے کہ جو انگریز نے کہا وہی کر رہا ہے. حضور نے سر مبارک پہ پگڑی باندھی، انہوں نے انگریزوں نے توہین میں پگڑی جو ہے چپراسی کے سر پہ رکھی، پین کے سر پہ رکھی، اور پگڑی جو ہے وہ بیرے کے سر پہ رکھی جو ریلوے گاڑیوں میں کھانا لے کے آتے ہیں، تاکہ حضور کی پگڑی کی توہین ہو. کہ پگڑی تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے، یہ تو بیرے شہرے کا کام ہے. مالک تو سر ننگا ہوتا ہے. آج مسلمان بھی ماشاءاللہ سر ننگا ہوتا ہے، اس کی جیب میں بھی نہ ٹوپی ہوتی ہے نہ رومال ہوتا ہے، نماز بھی ننگے سر پڑھ رہا ہے. اور کچھ مولوی بھی مل گیا، انہوں نے کہا جی کوئی حاضری نہیں، بھی کوئی حاضری نہیں، کپڑا نہ ہو یہ کہاں مسئلہ لکھا ہے کہ ہے وہ تو پھر اتار کے پھینک دو. کپڑا نہ ہو تو قمیض کے بغیر بھی نماز جائز ہے. لیکن یہ تو کہیں مسئلہ نہیں کہ ہو تو نہ پہنو. تو بہرحال انہوں نے 3 سوال سکھلائے یہ کافروں کو. انہوں نے کہا ایک سوال تو یہ پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہے. ہر جاندار کے اندر ایک روح ہے نا، جب روح ہے زندہ ہے، روح نکل گیا تو مر گیا. یہ روح کیا چیز ہے. اور دوسرا ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا قصہ ہے کہ چند نوجوان جو تھے انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، ملک سے بھاگے اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. وہ کون تھے، کیا قصہ ہے. اور تیسرا یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مشرق میں بھی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی پہنچا اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی پہنچا ہے. وہ کون تھا. اللہ کی شان میں امتحان ہوتے ہیں نا. کفار قریش نے جب حضور کے سامنے یہ سوال رکھے تو حضور نے فرمایا کہ غدن کل جواب دوں گا، لیکن حضور انشاءاللہ نہ کہہ سکے.
اللہ کی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے واحی کی انتظار کی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزر کے واحی نہیں آتا، اور کافر روز آ جاتے جی جواب دیں، آپ نے فرمایا تھا کل بتلاؤں گا۔ آپ فرماتے کہ مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اب میں دشمنوں کے سامنے نعوذ باللہ جھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں مکے سے نکل جاتا، پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، واحی کی انتظار کرتا، لیکن واحی نہیں آ رہی۔ واحی جب تک نہ آئے تو میں جواب کیسے دوں؟ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو پریشانی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، پھر وحی کی انتظار کرنے کا کیا معنی؟ 15 دن کے بعد جبریل آئے اور سب سے پہلے تو یہ حکم لائے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے محبوب اب کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کروں گا، کہو اللہ چاہے گا تو کروں گا، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا تو ہم نے آپ کے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ پھر سورۃ کہف اتری، اس میں اصحاب کہف کا پورا قصہ بیان ہوا کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، کہ وہ نوجوان جو پہاڑوں میں جن نے پناہ لی، اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا، وہ 309 سال سوتے رہے، اور اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اچھا اتنی لمبی مدت سونے کے لیے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ سو جائیں تو وہ آدمی کا حصہ گرم ہو جاتا ہے، اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیا، قلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی کہ ذرا بدل دیا کرو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سورج کو بھی حکم دے دیا کہ اس انداز سے گزرو کہ اندر روشنی تو جائے لیکن دھوپ نہ جائے کہ ان کو تکلیف ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ ذوالقرنین تھا، وہ مشرق الشمس میں بھی پہنچا، مطلع الشمس پہ، اور مغرب الشمس میں بھی پہنچا۔ انہوں نے کہا جی روح، آپ نے فرمایا روح کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں، چونکہ روح جو ہے یہ عالم امر ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ میرے اللہ کا امر ہے۔ اب انہوں نے جا کے یہودیوں کو بتلایا کہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ روح کے بارے میں تو میں جواب نہیں دے سکتا، باقی انہوں نے بتلا دیا اصحاب کہف بھی اور ذوالقرنین بھی۔ انہوں نے کہا پھر وہ سچا نبی ہے، لیکن نہ ماننے کی ضد کا کیا علاج؟ اس لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم تمہیں ملا ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، واللہ اعلم۔